بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ولید۔ تمام ناظرین کو ہمارے چینل زمزم دواخانہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی لاکھوں افراد معدے میں تیزابیت اور سینے کی جلن جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے اور اس سے نجات کے لیے بہترین نسخہ بھی فراہم کریں گے، جو کہ تیزابیت، السر، معدے کی حدت اور معدے کے امراض کے لیے بھی مفید ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زمزم دواخانہ کو سبسکرائب کریں اور مفید معلومات حاصل کرتے رہنے کے لیے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ سینے کی جلن ایک طرح سے ہاضمے کی خرابی کی ایک شکل ہے۔ یہ جلن اس وقت ہوتی ہے جب تیزابی مادے اور ہاضمے میں مدد دینے والی رقیق مادے واپس غذا کی نالی کی طرف آتے ہیں۔ اس نالی کے اندر چونکہ حفاظتی جھلی نہیں ہوتی، لہٰذا اس میں سوزش اور درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو جلن بڑھتے بڑھتے غذا کی نالی میں قرح اور سرطان کا سبب بن جاتی ہے۔ جو عوامل سینے میں جلن کا سبب بنتے ہیں ان میں قیام حمل، تمباکو نوشی، بیسار خوری، خصوصاً رات کو سونے سے پہلے زیادہ کھا لینا اور وزن کی زیادتی شامل ہے۔ جن لوگوں کو سینے میں جلن کی شکایت ہے یا معدے کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی غذا میں تبدیلی لائیں، ورزش کی طرف توجہ دیں، وزن زیادہ ہو تو اسے کم کریں، تمباکو نوشی اور الکوہل سے بھی پرہیز کریں۔ رات کے وقت سینے کی جلن کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ سرہانہ تقریباً 6 انچ اونچا کر لیا جائے اور بائیں کروٹ سے سویا جائے۔ گھٹنوں کے نیچے سخت فوم کے گدے رکھے جائیں تو افاقہ ہوتا ہے۔ سینے کی جلن کے لیے مختلف دوائیں تجویز کی جاتی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایسا نسخہ بتائیں گے جو نہ سینے کی جلن سے نجات دے گا بلکہ معدے کی حدت، السر اور پیٹ کے دوسرے امراض کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ نسخے میں سب سے پہلی چیز ہے ملیٹھی، جو کہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، سونف 50 گرام، ہلدی بغیر کلر والی وہ آپ لیں گے 50 گرام، اور اسپغول بھوسی 50 گرام۔ یہ 4 چیزیں پھر ریمائنڈ کروا رہا ہوں: ملیٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام، ہلدی بغیر کلر کی 50 گرام، اسپغول بھوسی 50 گرام۔ یہ 4 چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہیں اور اس کو صفوف بنا لینا ہے۔ جب یہ باریک صفوف بنا لیں گے تو اس کو کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے 2 سے 3 گرام، یعنی چائے والا چمچہ آدھا، دوپہر کھانا کھانے سے پہلے اور رات کھانا کھانے سے پہلے۔ تقریباً کھانا کھانے سے 15 سے 20 منٹ پہلے آپ اسے لے لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کھانا تناول فرمائیے۔ اچھا، ایک اور چیز میں اس میں بتا دوں، جن حضرات کو نزلہ ہو تو اس میں اسپغول بھوسی کو ہٹا دیجئے۔ صرف یہ 3 چیزیں پھر آپ نے استعمال کرنی ہے: ملیٹھی، سونف اور ہلدی۔ ان 3 چیزوں کا صفوف استعمال کریں گے۔ اگر جن حضرات کو نزلہ نہ ہو تو وہ اسپغول بھوسی اس میں ملا سکتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ چاکلیٹ، کافی، پیاز، چکنائی والے غذا، گیس آمیز مشروبات، ٹماٹر اور سنترے کے رس جس قدر ہو سکے پرہیز کریں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل زمزم دواخانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔